الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى وتبارك والقرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز امت کے پروانوں شمع رسالت کے دیوانوں فقیر محمد نعمان قادری چشتی عطاری کی جانب سے تمام ہی اہل محبت اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش طریقے سے منانے والوں کو اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام ہی اہل ایمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو فقیر محمد نعمان قادری چشتی عطاری کی جانب سے نہایت ادب اور احترام مخلص دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا منظر بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، قیامت کا منظر بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرات جب وہ آئیں گے، زلف لہرات جب وہ آئیں گے، قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، اس نام سے دونوں جہاں میں میرے لیے رحمت ہوگی، تو اس نام سے میرے لیے دونوں جہاں میں رحمت ہوگی۔ کہو تو چھوڑ دیں، کہو تو چھوڑ دیں دنیا کی محفلیں ساری، کہو تو چھوڑ دیں دنیا کی محفلیں ساری، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، حشر تک انشاءاللہ نبی کے نام کے نعرے بھی لگاتے جائیں گے اور نبی کے نام کے گیت بھی گاتے جائیں گے، کیونکہ موت بھی نعت خوانی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ آج 9 روزہ محفل درود و سلام کی دوسری نشست ہے، عاشقان رسول قرب و جوار سے تشریف لائے اور خوش نصیب عاشقان رسول پہلے تشریف لائے اور درود و سلام کی محفل سے اپنے قلوب کو نور محمدی سے منور کیا اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کے سنا اور اپنے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو افروز کیا، اور اب وقت آیا ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں لوٹیں۔ کل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور آپ کے میلاد کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی، جب کتنے معجزات میرے نبی سے صادر ہوئے، اور جب آپ پیدا ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے بچپن میں کیا کیا، اور آج 9 روزہ محفل درود و سلام میں دوسری نشست ہے جس میں ہم سنیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کیسے گزاری اور ہم جوانوں کو اپنی جوانی گزارنے کا کون سا طریقہ عطا فرمایا۔ کہ تو سبحان اللہ۔
اس سے قبل کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں آغاز کروں، میں نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں نور میڈیا سیلیوشن اور آپ کے پیج کا، جس کے توسل سے دنیا بھر میں یوٹیوب اور فیس بک پر لائیو پروگرام کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم تبارک و تعالی سے جہاں کہیں بھی عاشقان رسول ہمارے درس و بیان کو سماعت کر رہے ہیں، اللہ کریم سب کے دلوں میں نور محمدی پیدا فرما دے۔ قبل اس لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں اور آپ کے فرامین کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا چلوں، اس سے پہلے چونکہ ہماری محفل درود و سلام سے منسوب کی گئی ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم درود و سلام کے ایک معجزے کو اپنے دل میں جلوہ فکر کرتے ہیں کہ تو سبحان اللہ۔ ایک شخص تھا، ایک جوان تھا جس کی عمر 23-24 سال تھی۔ چونکہ آج نبی کی جوانی کے بارے میں سننا ہے تو آؤ جوان کے بارے میں سنتے ہیں۔ ایک جوان تھا جس کی عمر 23-24 سال تھی اور نہایت ہی عبادت گزار تھا، اس کے چہرے پہ نور محمدی چمک رہا ہوتا تھا۔ وہ جہاں سے بھی گزرتا تھا لوگوں کو اس کی خوشبو اتنی پسند آتی تھی کہ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے کون سی عطر یا خوشبو لگائی ہے، تو وہ شخص کہتا تھا میں نے کوئی بھی عطر یا خوشبو نہیں لگائی ہے۔ تو پھر تمہارے اوپر سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ کہا میں کوئی اور عمل تو نہیں کرتا، میں حضور پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اس درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے میرے جسم سے بھی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں۔ یہ کتنا متبرک، یہ کتنا محترم، یہ کتنا میٹھا نام ہے، یہ کیسا نام ہے جو نام زبان سے پڑھا جائے اللہ جسم میں بھی خوشبو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نام وہ نام ہے، یہ نام وہ نام ہے کہ جس نام سے ہمارے کردار میں مہک آ جاتی ہے، یہ نام وہ نام ہے جس سے ہماری زبان میں شفا آ جاتی ہے۔ یہ نام کو پڑھنے والا اللہ پاک اس کے چہرے پہ نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اس نام کو پڑھنے والا دونوں جہان کی برکتیں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نام کون سا نام ہے؟ آپ کسی کا بھی نام لیتے رہو آپ کو برکتیں تو نہیں ملیں گی۔ یہ دنیا کا وہ واحد نام ہے جسے نبی بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جو وظیفہ دیا ہے وہ نام محمد کا وظیفہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور کہنے لگے میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں ان کا نام محمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سارے نبیوں کے نام کا وظیفہ، سارے نبیوں کی زبان کا وظیفہ نام محمد ہے۔ وہ جوان کہنے لگا میں درود و سلام پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ اسی طریقے سے کسی مسجد میں ٹھہرا، مسجد میں نماز پڑھنے لگا، کسی نمازی نے دیکھا، کہنے لگا نماز کے بعد ملاقات کی، کہنے لگا کہ آپ کے چہرے پہ اتنا نور ہے اور میں نے آپ کو بڑے اچھے انداز میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ ہوتا ہے نا، اگر کسی کو کوئی شخص اچھا لگتا ہے تو وہ اس کی دعوت کرنا اپنے لیے بہتر تصور کرتا ہے۔ کسی نمازی نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ کے چہرے پہ اتنا نور ہے اور آپ کی عبادت کا طریقہ دیکھ کر میرا دل آپ سے بڑا خوش ہوا ہے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ دعوت جب بھی کوئی دے تو قبول کر لینا، یہ سنت رسول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں گا لیکن معذرت کے ساتھ ابھی قبول نہیں کر سکتا، ابھی میں روزے سے۔ کہا اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ افطار ہمارے یہاں کیجئے گا۔ وہ شخص کہنے لگا وعدہ تو نہیں ہے، ارادہ ہے، آپ معلوم کر لیجئے گا۔ جس نے دعوت کرنی تھی وہ بھاگا بھاگا گھر گیا، گھر جا کے اپنی گھر والی کو کہنے لگا اے گھر والی ہمارے نصیب جاگ گئے، ہمارے نصیب جاگ گئے۔ مسجد کے اندر ایک ایسا خوبصورت نوجوان آیا ہے کہ جو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ اس کی
عبادت ایسی کہ کوئی اگر اس کی عبادت کو دیکھ لے تو اس کی عبادت پہ رش کرنے لگ جائے. اللہ اکبر. اور حالت اس کی ایسی ہے کہ دن روزے سے گزارتا ہے. اے بیگم، اے میری گھر والی، میں نے اسے دعوت دی ہے، اس کی دعوت کا اہتمام کرو. اللہ اکبر. گھر والی نے دعوت کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. اذان مغرب ہو گئی. اذان مغرب پہ وہ شخص دوبارہ اس نوجوان کے پاس چلا گیا، کہنے لگا مغرب ہو گئی ہے، روزہ افطار کرنے میرے گھر میں چلے. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں ابھی آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ عشاء میں وقت بہت کم ہے. میں نے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا ہے، میں عشاء کے بعد آپ کے گھر آؤں گا. اللہ اکبر. وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے عشاء کے بعد کھانے کا انتظام کرو. وہ نوجوان آج ہمارے گھر کھانے پہ آنے والا ہے. فوراً عشاء ہوئی. عشاء کی نماز کے بعد وہ نوجوان ان کے ساتھ ان کے گھر پہ آ گیا، کھانا کھانے لگا. اللہ اکبر. کھانا کھانے کی بھی ادائیں سنت کے مطابق، بیٹھنے کی ادا بھی سنت کے مطابق. وہ شخص بڑا خوش ہونے لگا، کہنے لگا آج کے دور میں کون ایسا نوجوان ہوتا ہے جو ہر چیز پر سنت کا خیال رکھے. اللہ اکبر. اے میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر یہ واقعہ روک کر آپ کو بھی تعلیم دیتا چلوں کہ سنت رسول کو اپنانے میں دونوں جہان کی برکت ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر پہلو پہ اپنی تعلیم فرمائی ہے، خود کر کے دکھایا ہے. جب ہم تک کہ وہ روایتیں علماء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں عمل کریں. میرے نبی نے فرمایا جس وقت میں میری سنت کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اگر کوئی شخص میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ پاک اسے 40 اور بعض آیتوں میں آیا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا. بھائیوں، وہ شخص بیٹھا تو سنت کے مطابق، اس شخص نے کھانا شروع کیا تو سنت کے مطابق، نگاہیں نیچے سنت کے مطابق، نوالا بنایا چھوٹا 3 انگلی سے سنت کے مطابق، تھوڑا سا کھایا سنت کے مطابق، دعا پڑھی سنت کے مطابق، اختتام کیا سنت کے مطابق. بندے نے دیکھا، کہنے لگا واہ کیا نوجوان ہے، ہر ادا سنت مصطفیٰ، ہر ادا سنت مصطفیٰ. اس شخص نے کہنے لگا کہ آپ نے میری دعوت قبول کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ آج کی رات میرے گھر پہ قیام کر لیں؟ آج کی رات آپ مجھے دے دیں. آپ اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں، آپ کا میرے گھر میں آ جانا باعث برکت ہے. آپ کا میرے گھر میں رک جانا باعث برکت ہے. ہاں مسلمانوں، کسی اللہ والے کا تمہارے گھر میں آ جانا، تمہارے مرشد کا تمہارے گھر میں آ جانا، تمہارے پیر کا تمہارے گھر پہ آ جانا، کسی نیک نمازی کا تمہارے گھر پہ آ جانا شیطان کو دور کر دیتا ہے، شیطان کو دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بڑی تعظیم کیا کرو، بڑی تعظیم کیا کرو ایسے لوگوں کی جن کے بارے میں تمہارا گمان ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. اللہ کی قسم اس کی قدم تمہارے لیے رحمتیں بن جایا کرتی ہیں. وہ شخص کہنے لگا کہ آج کی رات آپ میرے گھر میں قیام کر سکتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کے گھر پہ رک جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے میرا کمرہ الگ دے دیجیے گا. وہ شخص کہنے لگا مشکل کوئی نہیں، ہمارا گیسٹ روم خالی ہے، ہمارا ڈرائنگ روم خالی ہے، آپ ادھر تشریف فرما ہو جائے. اللہ اکبر. وہ نوجوان ادھر چلا گیا، باقی گھر والے اپنے گھر پہ آ گئے. میاں بیوی دونوں آپس میں بات کرنے لگے. آج ہمارے بھاگ جاگ گئے، ہمارے گھر میں اللہ کا اتنا نیک بندہ آ گیا، آج ہمارے گھر میں اللہ کا نیک بندہ تشریف فرما ہے، ہمارے بھاگ جاگ گئے. ان میاں بیوی کا ایک مسئلہ تھا. ان کی ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی عمر 13-14 سال تھی. وہ بچی معذور تھی، پیروں سے معذور تھی. میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ تم نے نیک بندے کو بھیجا ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے. یا اللہ ایک ہی پریشانی ہے کہ میری بیٹی معذور ہے، یا اللہ اس بیٹی کا بھی کچھ ہو جائے. ابھی یہ دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئے، باتیں کرتے کرتے سو گئے. اس جوان لڑکی کو پتا چلا کہ اس کے گھر میں کوئی نیک بندہ آیا ہوا ہے، اور رونے لگی. چونکہ زیارت تو کر نہیں سکی تھی، جا تو سکی نہیں تھی، وہ رونے لگی. ماں باپ کی آواز آئی کہ گھر میں کوئی نیک بندہ آیا ہے. وہ لڑکی اپنے ہی وہاں پر لیٹ کر
پر دعائیں کرنے لگے. تھوڑی دیر میں ماں باپ جدھر سو رہے تھے ادھر دروازہ بجنا شروع ہوا. جیسے دروازہ بجنا شروع ہوا شب کے آخری پہر میں جیسے دروازہ بجنا شروع ہوا ماں باپ پریشان ہو گئے. اس وقت میں دروازہ کون بجا رہا ہے؟ باپ نے اندر سے پوچھا کون؟ باہر سے بیٹی کی آواز آئی, میں آپ کی بیٹی, دروازہ کھولیں. اللہ اکبر. وہ بچی چل نہیں سکتی تھی وہ آواز دے رہی ہے ابا دروازہ کھولیں. اللہ اکبر. میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہیں ہم خواب میں تو نہیں, یہ بچی کیسے آواز دے رہی ہے, یہ تو دوسرے روم میں تھی اب دوسرے کمرے میں ہے. اللہ اکبر. آنن فانن دروازہ کھولا. جیسے دروازہ کھولا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ بچی جو معذور پیدا ہوئی تھی اپنے پیروں پہ کھڑی سامنے ماں باپ کو نظارے کرے. اللہ اکبر. ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو کہ اس کا بچہ تکلیف سے آزاد ہو جائے. پوچھیں ان ماں باپ سے جن کے بچے تکلیف میں ہوتے ہیں, راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, جن کے جذبے خراب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے دل میں بس ایک دعا ہوتی ہے, یا اللہ جو لینا ہے لے لے, اگر میرے اوپر بھی مصیبت آ جائے لیکن میرے بچے کو اچھا کر دے. اللہ اکبر. جب ماں باپ نے دیکھا کہ معذور بچی پیروں کے ساتھ کھڑی ہے رونے لگے, گلے لگ گئے. جب تھوڑے سے خاموش ہوئے تو بچی سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ بچی نے کہا میں نے آپ دونوں کو کہتے ہوئے سنا تھا ہمارے گھر میں کوئی نیک بندہ آیا ہے, ہمارے گھر میں کوئی نیک بندہ آیا ہے. جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں اس گھر میں نیک بندہ آیا ہے, اگر واقعی نیک بندہ آیا ہے اس نیک بندے کے وسیلے سے میری معذوری ختم کر دے. یا اے میرے ماں باپ ابھی یہ دعا مکمل نہیں ہوئی تھی, اچانک میرے جسم پہ جھرجھری سی پیدا ہوئی اور تھوڑی دیر کے اوپر میں چل کر کھڑی ہو گئی, اور جیسے میں کھڑی ہوئی اے ماں باپ میں آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی. یہ سارے اس نیک بندے کے وسیلے سے. جب ماں باپ نے یہ بات سنی تو کہا ہمیں اس نیک بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ماں باپ اور بیٹی تینوں کے تینوں گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھے. جیسے گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھے تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا, دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازے کو کھولا تو اندر نوجوان نہیں تھا, ایک پرچی پڑی ہوئی تھی. اس پرچی کو اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا آپ دونوں کے سامنے, آپ سب کے سامنے میری راز فاش ہو چکے ہیں, لہذا اب میں نہیں رک سکتا. اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اس بات کا وعدہ کریں کہ میرے پیچھے کبھی نہیں آئے, اور ہاں میری نصیحت لوگوں کو پہنچائیں کہ اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا شروع کریں. جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں, قسم خدا کی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قریب کر لے گا. اب یہاں یہ واقعہ مکمل ہوا. ایک مقولہ ہے کہ بوڑھے کے 70 سجدے ایک طرف اور جوان کا ایک سجدہ ایک طرف. بوڑھے کے 70 سجدے ایک طرف ہے اور جوان کا ایک سجدہ ایک طرف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے آپ کی عمر 23 سال کی تھی. کہہ دو سبحان اللہ. بھائی نبی کی عمر بتائی جا رہی ہے, کہہ دو سبحان اللہ. سارا مہمہ کہے سبحان اللہ. نبی کی عمر 23 سال, این شباب کا عالم, این جوانی کا عالم, این اس وقت کا عالم کہ جس وقت میں شباب عروج ہوتا ہے, جس وقت میں بندے کے پاس نئے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 23 سال کی عمر میں ہوئے اور آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ نے شادی تو کر لی تھی. اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری پہلی ماں ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمری کے اندر جوانی کے عالم میں ایک بات کہی, اے خدیجہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے غار حرا پہ جایا کروں گا, میں اللہ کی عبادت کرنے غار ثور پہ جایا کروں گا. اے خدیجہ میں 3 دن تک کے لوٹوں گا نہیں, 3 دن تک لوٹوں گا نہیں. کہ خدیجہ تم پریشان نہ ہونا. اور تاریخ میں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ جاتے, غار ثور میں جاتے اور 3 دن عبادت کیا کرتے. اور ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں جانا کرتے.
اس وقت نبی عین جوانی کے عالم میں تھے. جب اس طرح آپ عبادت کرتے رہے جب 23 سال کی آپ کی عمر آئی اور جوانی کا معاملہ آیا تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا نہیں فرمائی بلکہ نبوت ظاہر کرنے کی اجازت عطا فرمائی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت 23 سال کی عمر میں ملی. نہیں، نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے نبی علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی تھے جب دنیا میں کچھ بھی نہ تھا. لیکن نبی نے اپنی نبوت کو جو ظاہر کیا تو اس وقت میں میرے نبی کی عمر 23 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 23 سال تھی. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے آقا میرے بابا جان ساری رات عبادت کے لیے کھڑے رہا. جوانی کا عالم تھا. میرے نبی پاک تجارت بھی فرمایا کرتے تھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم عطا فرمائی وہ یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ آپ دین کے اوپر چلیں تو آپ دنیا کو بھول جائیں. آپ دین پر چلیں تو دنیا کو بھول جائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عالم میں سنیں جوانی کے عالم میں تجارت بھی فرمایا کرتے تھے. بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. اپنے جوتے خود اپنے ہاتھوں سے گانٹھا کرتے تھے. اپنے کپڑے خود سیا کرتے تھے. شادیاں میرے نبی نے جوانی کے عالم میں فرمائی. بچے میرے نبی کے جوانی کے عالم میں ہوئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بھی وقت دیا, کاروبار کو بھی وقت دیا, زوجہ اور ازدواج کو بھی وقت دیا, بچوں کو بھی وقت دیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی وقت دیا اور دین اسلام کو بھی وقت دیا. یہ تو سبحان اللہ. یہ جوانی کا عالم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چھپ چھپ کر عبادت کرتا تھا. اس وقت تک نبوت ظاہر نہیں تھی. میں چھپ چھپ کر عبادت کرتا تھا. سب لوگ کوئی سورج کو پوج رہا ہے, کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے, کوئی اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے پتلے کی پوجا کر رہا ہے, کوئی گائے کو پوج رہا ہے. میرے نبی کہتے ہیں کہ اس وقت میں جب لوگوں کی یہ حالات دیکھتا تھا میں دل میں روتا تھا. میں آنسوؤں سے روتا تھا یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں. یہ گائے کو پوج رہے ہیں جس نے مر جانی ہے, یہ سورج کو پوج رہے ہیں جس نے چاند کو پوج رہے ہیں جس نے ختم ہو جانا ہے, یہ اپنے ہی مٹی سے بنائے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں. یا اللہ یہ تو اللہ نہیں ہے, یہ تو خدا نہیں ہے. خدا تو وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ سارے زمین و زمان کو اگر چلا رہا ہے تو وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. یہ جو بارش برسا رہا ہے خدا وحدہ لا شریک ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کہتے ہیں میں روتا تھا اس وقت, میں روتا تھا اور میں کہتا تھا یا اللہ کاش کہ میں ان لوگوں کے دل تیرے دین کی طرف پھیر دوں. اللہ اکبر. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. اس جوانی کے عالم میں جب میرے نبی عبادت کرتے تھے تو فرشتے بھی آپ کی عبادت کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. غار حرا کے اندر جب جبریل امین علیہ السلام میرے نبی کے پاس آئے اور قرآن پڑھایا, اقرا پڑھو. اللہ اکبر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا اور اس وقت آپ نے کب کبھی تاری ہو گئی. لیکن اللہ پاک نے آپ کو وحی نازل فرمائی کہ نبی آپ ہمارے نبی ہیں, ہم جو آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھیں. قسم خدا کی آپ کا یہ پڑھنا یا آپ کا پڑھنا نہیں ہے, یہ میرا قرآن ہے. یہ جب آپ پڑھیں گے یہ لوگوں کے دل میں اتر جائے گا. کیونکہ آپ کے اندر جذبہ تھا نا, آپ کے اندر جذبہ تھا. آپ کہتے تھے کہ کاش اللہ پاک مجھے یہ تاثیر دے کہ میں لوگوں کے دل کو اللہ کی طرف پھیر دوں. تو اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا. یہ دوسری اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا اور اس قرآن سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے تبلیغ فرمائی, لوگوں کے لیے دین سکھایا. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ فرما رہے تھے اس وقت میں میرے نبی کی نگاہ جس پر پڑتی تھی قرآن پاک کی برکت سے, صاحب قرآن کے چہرے کی برکت سے ہر شخص ایمان لے کر ہر شخص ایمان لے کر آتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی, میرے نبی پاک نے کاروبار بھی کیا. آج ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے
اپنے آپ کو امتی تو کہتے ہیں لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے. میں آپ کو بس یہیں سے اختتام کرتا ہوا میسج پہ لے کے آ رہا ہوں کہ جب ہم نوجوان ہیں, ہم میں سے اکثریت نوجوان ہیں, نوجوانی کی عمر 20 سال سے لے کر 40 سال تک. یہ شخص جو ہے یہ نوجوان ہے. 40 سال کے بعد جو آپ کی عمر ہے وہ ادھیڑ عمر کی آ جاتی ہے اور اس کے بعد بڑھاپا ہے. تو جو 40 سال سے کم عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اکثریت بیٹھے ہیں تو وہ جوانی کے عالم میں آ رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ بوڑھے کے 70 سجدے ایک طرف اور جوان کا ایک سجدہ ایک طرف. آپ کو ایک حدیث سناتا چلو. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمین تانبے کی ہوگی, جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا. آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے, توجہ رکھیے گا, سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے, لیکن اگر ہیٹ اسٹروک پڑے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. ہم اے سی والے کمرے سے باہر نہیں نکلتے, ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. آج کروڑوں میل دور سورج ہے تو ہم اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتے. سوچو جب 1.25 میل پر سورج ہوگا اور جب زمین تانبے کی ہوگی. آج آپ ذرا سورج کے وقت میں کسی تانبے کی چیز کو رکھ کر اس کے اوپر ننگا پاؤں تو رکھے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا کشش ہوتی ہے جب زمین تانبے کی ہوگی, جب سورج 1.25 میل پر ہوگا اور جب انسان اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اور یہ پسینے نہیں ہوں گے جو ہمارے آج کے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آیا پسینے وہ پسینے ہوں گے جن کی کڑواہٹ کا ایک قطرہ, ایک پسینے کا قطرہ دنیا پہ ٹپکا دیا جائے تو انسان جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے. وہ پسینہ ایسا پسینہ نہیں ہوگا, وہ پسینے کے بارے میں آیا اگر اس کا ایک قطرہ بہت پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ ریزہ ہو جائے گا. انسان اس پسینے کی ندیوں میں ہوگا, کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی اپنے ہی پسینوں میں سینے کے بل ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اور حدیث مبارکہ سنو گے, حدیث پاک میں آیا جب لوگوں کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی تو کچھ لوگوں کو ندا دی جائے گی, فلاں 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 نام لیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ سارے اللہ کے عرش کے نیچے آئے. آج ہیٹ اسٹروک کی گرمی ہو اور آپ کہیں دور سے سفر سے آ رہے ہو اور اچانک آپ کو اسی والا کمرہ مل جائے تو آپ سمجھیں گے کہ شاید دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان میں. اور اس وقت میں جب زمین تانبے کی ہو, جب سورج 1.25 میل پر ہو, اس وقت میں جس کا نام پکارا جائے کہ وہ عرش کے ٹھنڈے سائے میں آ جائے تو سوچو اس کا عالم کیا ہوگا. نہ وہ نبی نہیں ہے, وہ صدیقین نہیں ہے, وہ شہداء اور صالحین نہیں ہے, وہ کون لوگ ہیں. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں آیا میرے نبی نے فرمایا ان لوگوں کو اس وقت میں عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کیا جائے گا جو جوانی میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو جوانی میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نوجوان مرد, نوجوان لڑکے کی نگاہ کسی عورت پہ اٹھ جائے, بھائی نگاہ ہے نا اٹھ سکتی ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں کسی عورت کا آپ کی پہلی نگاہ اٹھ جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نوجوان کی کسی عورت پہ نگاہ اٹھ جائے اور وہ دوبارہ اپنی نظروں کو فوراً اللہ کے خوف سے نیچے کر لے تو اللہ پاک اس وقت میں جب لوگ سائے کے محتاج ہوں گے اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ہماری نظر پڑ جائے, پہلی نظر تو معاف ہوتی ہے لیکن دوسری نظر میں گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. ایسے ہی ہوتے ہیں, پہلی نظر میں تو چھوڑ دیا لیکن دوسری نظر میں گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں, گھر کا بھی پتہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھائی روز قیامت اس کی آنکھ کو نکال کر اس میں آگ بھر دیا جائے. آج ذرا ایک ماچس کی تیلی جلائیں, اور اسے بجھا دیں اور بجھانے کے بعد اپنی آنکھ پہ ذرا لگائیں تو صحیح. اس بجھی ہوئی تیلی سے آپ کی آنکھ کی شعائیں نکل جائیں گی. تو سوچیں اس وقت کا عالم جب آپ کے آنکھ کو نکال کر اس کے اندر انگارہ ڈال دیا جائے گا تو اس وقت میں کیا ہو. آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے, اینڈرائیڈ موبائل ہے, واٹس ایپ سب یوز کرتے ہیں,
سارے بھائی واٹس ایپ یوز کرتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر ایک چیز ہے مائی اسٹیٹس. کیا ہے؟ اسٹیٹس. اسٹیٹس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اسٹیٹس کے معنی حیثیت. اسٹیٹس کے معنی کیا ہے؟ سارے بولے اسٹیٹس کے معنی کیا ہے؟ حیثیت. پہلے اگر کسی سے کوئی حیثیت پوچھتا تھا نا تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں تمہارا اسٹیٹس کیا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے. پہلے کے لوگ جن کے پاس موبائل نہیں وجود میں آیا تھا وہ اپنی حیثیت بتاتے تھے کہ الحمدللہ بڑے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے باپ دادا بڑے نمازی ہیں، فلاں مسجد میں ہمارا باپ امام ہوتا ہے، فلاں مسجد میں ہمارا دادا فی سبیل اللہ 40 سال سے اذانیں دے رہا ہے، ہمارا اسٹیٹس یہ ہے. لیکن آج 14ویں صدی کے اندر اگر کسی کا اسٹیٹس معلوم کرنا ہو نا، اس کی اوقات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا رکھنے والا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ کا دائی ہے. اسی کے برعکس اگر کسی کا اسٹیٹس اٹھاؤ اور اس کا اسٹیٹس کھولتے ہی اگر نامحرم عورتیں گانا گاتے ہوئے نظر آ جائیں، لڑکیاں ناچتے ہوئے نظر آ جائیں، اگر اس کے اسٹیٹس پہ گانے نظر آ جائیں، فلمی ڈائیلاگ نظر آ جائیں، اگر اس کے اسٹیٹس پہ نامعلوم لوگوں کی تصویریں آ جائیں، اگر اس کے اسٹیٹس پہ اس کے گھر کی نامحرموں کی تصویر آ جائے تو بھی اس کی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کی اوقات، اس کی حیثیت، اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی نمائش، اس کا اسٹیٹس، اس کی اوقات، اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ خود بھی گانا سننا پسند کرتا ہے، دوسروں کو بھی گانوں میں لگاتا ہے، یہ خود بھی خدا کا نافرمان ہے، یہ دوسروں کو بھی خدا کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، یہ خود بھی رسول اللہ کا باغی ہے، یہ دوسروں کو بھی رسول اللہ کا باغی بنانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اگر ہمارے پاس موبائل ہے اور ہم نے سوچنے کی بات ہے، ہم نے اسٹیٹس لگا دیا کوئی گانا، ابھی ہم گھر میں بیٹھے گانا ہم نے اسٹیٹس پہ لگایا، دنیا بھر میں چلا گیا، دنیا بھر میں چلا گیا. گھر سے باہر نکلے یا نہیں بھی نکلے، جس گھر میں بیٹھے تھے اسی گھر کی چھت گری، ہم مر گئے. لیکن جو ہم نے کلک کی ہوئی جو ویڈیو سیٹ کی تھی نا، یہ مرنے کے بعد بھی چلتی رہے گی، کیونکہ یہ اس کے اندر تاثیر ہے. آپ ایک کو شیئر کرو گے وہ 10 کو شیئر کر سکتا ہے، وہ 10 جو ہے پھر آگے شیئر کریں گے، پھر آگے شیئر کریں گے. اگر آپ کا میرا انتقال بھی ہو جائے نا، جب تک وہ اسٹیٹس چلتا رہے گا ہمیں اس کا گناہ اور عذاب ملتا رہے گا. کیا مزہ آتا ہے کسی لڑکی کی تصویر لگا کر، کیا مزہ آتا ہے کسی غیر محرم کی تصویر لگا کر، کیا مزہ آتا ہے کوئی ناچ رہا ہو، کوئی گا رہا ہو، اس کی ویڈیو لگا کر کیا مزہ آتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہم لگانے کو لگا تو دیتے ہیں، یا ہمارے گھر کی مائیں بہنیں لگا تو دیتی ہیں، یا ہمارے گھر کی بچیاں لگا تو دیتی ہیں، لیکن اس کا عذاب ہم سب کے اوپر آئے. جس کے گھر میں، بلکہ اب تو کوئی گھر ایسا ہے ہی نہیں نا جس گھر میں اینڈرائڈ موبائل نہ ہو، کھانے کے لیے ہو یا نہ ہو، سیلری 15,000 روپے ہو لیکن جیب میں 25,000 کا موبائل صحیح ہے. تو آج تو ہر گھر میں ہر جیب میں موبائل ہے. اس کی تربیت کرنا آپ کا کام ہے. آپ اپنی بچیوں پہ نظر رکھیں کہ وہ آپ کے اسٹیٹس کو کیا بتا رہے ہیں. بچے جب بھی اسٹیٹس بتاتے ہیں نا اپنے باپ کے اسٹیٹس کو بتاتے ہیں، اپنے باپ کی حیثیت کو بتاتے ہیں. اگر آپ کی بچی نے، آپ کے بچے نے اپنے موبائل پہ گانا لگایا ہوا ہے تو اس کی حیثیت تو پتہ چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے پیو اور دادا کی حیثیت کو پتہ چل رہی ہے، اس کے باپ اور دادا کی حیثیت بھی پتہ چل رہی ہے. اللہ اکبر. آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں تو ناچنے والی کو ایک برا لفظ کہا جاتا تھا، ناچنے والی کو برا لفظ کہا جاتا تھا. عزت دار لوگ ابھی بھی اپنی بیٹیاں نچواتے نہیں تھے. لیکن جب سے یہ ٹک ٹاک کا زمانہ آیا، جب سے اسنیک ویڈیو کا زمانہ آیا، گویا ہر گھر کے اندر ناچنے والی پیدا ہو گئی، گویا ہر گھر میں گانا گانے والے سنگر پیدا ہو گئے. ہمارا معاشرہ تباہی میں، بربادی میں نہیں جائے گا مگر بھائی بتاؤ کہاں جائے گا؟ جب تک ہماری ماؤں بہنوں کے سروں پر فاطمہ الزہرا کی رضا موجود تھی، قسم خدا کی ہمارا معاشرہ ترقی کرتا جا رہا تھا. جب تک ہمارے بھائیوں میں عثمان غنی کی حیا موجود تھی، ہمارا زمانہ ترقی کرتا جا رہا تھا. اور جہاں
عثمان غنی کی حیا کو چاک کیا، جہاں اپنے فاطمہ زہرا کی چادر کو تار تار کیا، آج ہم پر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سیلاب ہیں، طوفان ہیں، مہنگائی ہے، نافرمان حکمران ہے، کبھی ڈینگی ہے، کبھی کورونا ہے، اپنے ہی ہاتھوں کے لئے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا، نہ زمانے سے گرا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں صرف کریں گے، اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ آپ کا موبائل میں دل لگا ہوا ہے، موبائل میں دل لگا ہوا ہے، موبائل کی باتیں ہیں، موبائل پہ آپ فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، اب آپ نے اپنے آپ کو بڑھانا ہے، آپ نے پڑھنے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، موبائل کو دیکھنا ہے، رات کے وقت میں اٹھنا ہے، جب سب لوگ سو رہے ہوں نا، اس وقت پہ تازہ وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ قسم خدا کی 70 سال کے بوڑھوں کے 70 سجدے کرو، ہمارا سجدہ ایک طرف۔ ابھی تم جوان ہو نا، تم بہت محنت کر سکتے ہو، بہت مشقت کر سکتے ہو، میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، جتنی بھی محنت کا کام ہم کر لیں گے، روزی ملنی چاہیے، اچھی بات ہے، محنت سے روزی کرو، لیکن اپنی محنت کو ذرا دین خدا کی راہ میں صرف کرو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو تم اللہ کی راہ میں بھی تو خرچ کرو۔ قسم خدا کی، جب تم اللہ کی راہ میں اپنی جوانی لٹاؤ گے نا، جوانی میں بڑے مزے ہیں بھائی، جوانی میں دل کرتا ہے کہ آپ ایسی فلموں کی طرف بڑھیں، آپ ایسے ناچ گانوں کی طرف بڑھیں، آپ جوئے کی طرف بڑھیں، آپ کا بڑا دل کرے گا۔ کبھی میں بھی تو سگریٹ پی کر تو دیکھو، جوان بڑے سگریٹ پیتے ہیں، کبھی میں پوری چھالیا گٹکا کھا کر تو دیکھوں، ٹیسٹ تو کر کے دیکھوں۔ جب بھی اس قسم کا دل کرے نا تو اپنے دل کی طرف توجہ کرے، کہیں کہ جب میں کام کرنے کا میرا دل کر رہا ہے، اس سے اللہ اور رسول ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ بتائیں، آپ کے پان اور گٹکا کھانے سے آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہوں گے؟ آپ سگریٹ پئیں اور دھواں اپنے ماں کے منہ پہ پھینکیں، آپ کی ماں خوش ہوگی، آپ کے والد خوش ہوں گے، بڑا بھائی خوش ہوگا۔ جب بڑا بھائی خوش نہیں ہو رہا، بھائی ماں اور باپ خوش نہیں ہو رہے، تو تمہارے اس کردار سے کیا اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تمہیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی نوجوان کو دیکھتے ہوئے، ارے یار فلاں بھی تو شراب پیتا ہے، میں بھی پی کے دیکھوں، فلاں بھی تو اپنی جوانی کے ایام ایسی جگہوں پہ گزارتا ہے، میں بھی جا کر دیکھوں۔ نہیں، یہ جوانی بار بار نہیں ملتی، ایک دفعہ چلی گئی نا۔ ابھی آپ بچپن میں ہو تو آپ کو امید ہے جوانی ملے گی، جوانی میں آئے نا، اس کے بعد بس ایک ہی امید ہے کہ اب آپ کو بڑھاپا ملے گا، اور بڑھاپے میں آپ سارے دن بھی تصویر پڑھتے رہو تو آپ نے کوئی کمال نہیں کیا۔ آپ کے پاس فارغ وقت، آپ کے جسم میں صحت نہیں ہے، آپ کام کرنے کے قابل نہیں ہو، آپ بات کرنے کے قابل نہیں ہو، آپ کی بات بولنے کے لیے صحیح زبان نہیں ہے، آپ کے ہاتھ تھرتھرا رہے ہیں، آپ کے پیر کپکپا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر آپ نے بیٹھ کے تسبیح گھما لی تو کوئی کمال نہیں کیا۔ اس وقت میں جب آپ کے اندر بولنے کے لیے بھی ٹیلنٹ تھا، جب آپ کے بازو میں بھی طاقت ہے، جب آپ کے جسم میں بھی طاقت ہے، جب آپ کو لوگ سراہتے ہیں، اس وقت میں آپ گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ اور اس وقت میں تسبیح گھماؤ تو قسم خدا کی وہ قسمت کی تسبیح تمہاری قسمت کو بدل کے رکھ دے، وہ تسبیح تمہاری قسمت کو بدل کے رکھ دے۔ تو یہ جوانی کی تسبیح ہے میرے بھائیوں۔ جوانی کے وقت میں اپنے سروں پر امامہ کا تاج سجاؤ۔ جوانی کے وقت میں کون ہے جو بولتا ہے ابھی تو 18 سال کا 20 سال کا ابھی سے داڑھی رکھنی؟ او بھائی تجھے پتہ ہے کہ 40 سال تک زندہ رہے گا؟ 40 منٹ کا نہیں پتا، 40 سیکنڈ کا نہیں پتا، یہ سنت رسول ہے۔ جوانی پہ آئی نے رکھ لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی داڑھی آئی اور اس نے رکھ لی، سبحان اللہ، جس کی داڑھی آنے لگی اور اس نے رکھ لی، وہ اس بات سے بے فکر ہو جائے کہ اس کے گناہ جتنے بھی ہوں لیکن میں اس کی شفاعت ضرور کروں، اس بات سے بے فکر ہو جائے۔
اس بات سے بے فکر ہو جائے تو گناہگار جتنا بھی ہے لیکن میں اس میں شفاعت ضرور کروں گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے میری سنت کو آتے ہی رکھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سب بھی نیت کریں کہ ہمارے چہروں پہ داڑھی سج جائے، ہمارے سروں پہ امامہ سج جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سب سنت کے مطابق ہو جائے انشاءاللہ۔ بڑے نعرے لگاتے ہیں نا، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں۔ نماز قبول نہیں، داڑھی قبول نہیں، امامہ قبول نہیں، سنت کے مطابق لباس قبول نہیں، اللہ کے دین کے لیے ٹائم دینا قبول نہیں۔ موت تو قبول ہے، یہ صرف باتیں ہیں ہماری، یہ صرف باتیں ہیں ہماری۔ غلام یا رسول میں موت کو اگر قبول کرنا ہے نا، اس سے پہلے زندگی کے لوازمات کو قبول کرو، پہلے زندگی کے لوازمات قبول کرو، اس وقت اس کے بعد جہاں ضرورت پڑے گی ناموس رسالت کے لیے، جہاں ضرورت پڑے گی اس کے بعد جانے رحمت کے ناموس کے لیے، وہاں انشاءاللہ ہماری موت بھی آگے۔ پہلے ہم گردن بعد میں کٹوائیں، پہلے ہم اپنے نفس کو کاٹیں، اپنی انا کو کاٹیں، اپنے تکبر کو کاٹیں۔ اب اچھا نہیں لگے گا، لوگ کہیں گے ابھی سے داڑھی رکھ لی، ارے ابھی عمر ہی کیا داڑھی رکھنے کی؟ اس کو بتاؤ کہ ابھی تو عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی تو عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی تو عمر ہے سنت کے مطابق لباس پہننے کی۔ پینٹ شرٹ میں جینس میں بڑا پیارا لگوں گا، بڑا پیارا لگوں گا، لوگ مجھے دیکھتے رہ جائیں گے، لیکن ابھی تو میں اگر انگریزوں کا طریقہ چھوڑ کے رسول اللہ کا طریقہ بناؤں گا تو بھلے دنیا والوں کو اچھا لگوں نہ لگوں، اپنے رسول کو اچھا لگتا۔ بات تو یہ ہے نا بھائی، میں امامہ پہنوں، میں اچھی سے پاک بناؤں، میں دنیا والوں کو اچھا لگوں گا، دنیا والوں کو اچھا لگوں گا، اچھی سے پاک بناؤں، میں دنیا والوں کو اچھا لگوں گا۔ جو مجھے کچھ دے سکتے بھائی، آپ نے اچھی سے پاک بنا لی، دنیا والے کو دے سکتے ہیں آپ کو؟ آپ نے وی آئی پی پینٹ شرٹ ٹائی لگا کے پہن لی، دنیا والے کو دے سکتے ہیں آپ کو؟ نہیں دے سکتے۔ جو نہیں دے سکتے ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جو نہیں دے سکتے ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور جو جامع کوثر کی شربت ہمیں اپنے ہاتھوں سے عطا کرے گا، جو پل صراط پر رب سلیم کی دعائیں دیں گے، جو قبر میں بچانے آئیں گے، جو حشر میں بچانے آئیں گے، جو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے، ہم ان کے حلیے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو والد ہیں، آپ اپنے بچے کو اگر کچھ کہیں اور وہ بچہ وہی کر کے آ جائے، بچے کو کہیں یہ پہنو، کہیں جا رہے ہیں آپ بچوں کو یہ پہنے، بچہ کہے نہیں میں نہیں پہن رہا، آپ کو کتنا برا لگے گا؟ لگے گا؟ لیکن اچانک سے بچہ وہی پہن کر آ جائے تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا؟ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ آپ کا بچہ آپ نے کہا، اس نے مان لیا، آپ کو اچھا لگا، رسول نے کہا، آپ نے مان لیا، رسول کو اچھا لگا۔ بس انشاءاللہ اب رسول کی بات کو مانیں گے انشاءاللہ، اور روزانہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج الحمدللہ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد الحمدللہ محفل میں جلوہ فگر ہے۔ انشاءاللہ میں روز آنا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھنا ہے، نعت نبی بھی سننی ہے، سیرت طیبہ بھی سننا ہے، سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ دوسروں تک کے بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے ہم یہاں سے نبی کی شان بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی کی شان بڑھی ہوئی ہے، اور اللہ کا ذکر، نبی کی شان بڑھی ہوئی ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ نبی ہماری شان و شوکت بڑھانے میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کھڑے ہو جائے۔